کل ہند صنعتی نمائش کی اختتامی تقریب منعقد کی گئی۔ وزیر داخلہ محمد محمود علی، کمشنر پولیس سی وی آنند کے بشمول سوسائٹی کے ارکان نے اس تقریب میں شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے ریاستی حکومت کے تعاون اور حوصلہ افزائی سے سوسائٹی ارکان کی جانب سے نمائش کے انعقاد پر مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ اس نمائش سے وصول ہونے والی آمدنی کو تعلیمی اداروں اور چیریٹیبل ڈسپنسریز کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ بہتر خدمات انجام دینے والے ملازمین پولیس اور بعض اسٹالز کے انتظامیہ کو بھی اس موقع پر ایوارڈز پیش کیے گئے۔ حیدرآباد پولیس کمشنریٹ کے حدود میں 13 نئے پولیس اسٹیشنوں کے قیام کا فیصلہ کرتے ہوئے حکومت نے GO جاری کر دیا ہے۔ شہر حیدرآباد کے مختلف زونز میں ہر ایک زون کے لیے ایک وومن پولیس اسٹیشن بھی قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ حیدرآباد پولیس کمشنریٹ کے حدود میں جن نئے پولیس اسٹیشنز کے قیام کا فیصلہ کیا گیا ان میں دومل گڑا لیک پولیس اسٹیشن، خیرت آباد، وارسی گڑا، تاڑبن، بڈلا گڑا، IS سدن، ٹولی چوکی، گڈی ملکاپور، ماساب ٹینک، فلم نگر، رحمت نگر اور بورا بنڈا شامل ہیں، جبکہ مختلف زونز میں وومنز پولیس اسٹیشنز بھی قائم کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ نئے ٹریفک پولیس اسٹیشنوں کے قیام کا بھی فیصلہ کیا گیا، جن میں ماریڈ پلی، بوئن پلی، جوبلی ہلز، SR نگر، نمبر پیٹ، نلا کنٹا، نارائن گوڑا، چلکل گوڑا، بہادر پورہ، سنتوش نگر، چندرائن گٹا، ٹولی چوکی، لنگر ہاؤس شامل ہیں۔ میئر GHMC کے طور پر گدوال وجے لکشمی نے 2 سال مکمل کر لیے ہیں۔ بعض کارپوریٹرز، بلدی عہدیداروں اور ملازمین نے انہیں مبارکباد پیش کرتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ اس موقع پر میئر نے حیدرآباد شہر کی ترقی اور کاموں کی پیش رفت پر لکھی گئی کتاب ہمارا حیدرآباد 2022-23 کی رسم اجرا انجام دی۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت کے تعاون سے گزشتہ 2 سال سے شہر کی ترقی کو یقینی بنایا گیا ہے۔ ریاست میں برسر اقتدار آنے کے مشن کے ساتھ BJP ریاست بھر میں 11,000 کارنر میٹنگز منعقد کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ 10 فروری سے ان میٹنگز کا آغاز بھی ہو گیا ہے، جو 25 فروری تک جاری رہیں گی۔ ایک حلقے میں 90 کارنر میٹنگز منعقد کرنے کا پارٹی منصوبہ رکھتی ہے۔ ان میٹنگز میں KCR حکومت کی ناکامیوں کو عوام کے سامنے لایا جائے گا اور مرکزی حکومت کی اسکیمات سے عوام کو واقف کروایا جائے گا۔ ناقص اسٹریٹ لائٹس کے مسئلے پر GHMC کو ہزاروں شکایات موصول ہو رہی ہیں۔ گریٹر حیدرآباد کے 6 زونز میں اس طرح کی شکایات مل رہی ہیں۔ ہر زون میں 60 تا 6 نو اسٹریٹ لائٹس ہیں۔ کئی علاقوں میں ان لائٹس کے بند ہونے اور بعض علاقوں میں دن کے اوقات میں لائٹس کھلی رکھنے کی شکایات مل رہی ہیں۔ اہم شخصیات والے خیرت آباد زون میں کئی شکایات ملنے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ مجلس رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے میر چوک ٹریفک پولیس پر شدید برہمی کا اظہار کیا۔ ٹھیلا بنڈی پر کاروبار کرنے والوں کو ٹریفک پولیس کی جانب سے مسلسل ہراساں کیا جا رہا ہے، جس پر انہوں نے پولیس پر شدید برہمی ظاہر کی۔ انہوں نے ٹھیلا بنڈی والوں کو ہراساں کرنے والے ٹریفک عملے کے خلاف فوری کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا۔ سنگھراری کالریز کے ورکرز کے مسائل حل کرنے کا مطالبہ BMS نے کرتے ہوئے دھرنے کی اپیل کی تھی، تاہم دھرنے کے لیے روانہ ہونے والوں کو پولیس نے مختلف مقامات پر حراست میں لے لیا۔ پیدا پلی ضلع کے گوداوری کھنی میں BMC تنظیم کے ریاستی صدر ستیا کے بشمول یونین کے دیگر قائدین کو پولیس نے حراست میں لے لیا، جو دھرنے کے لیے حیدرآباد آ رہے تھے۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر مجلس رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے کرماگوڑا ڈویژن کی قاسم کالونی کے مختلف علاقوں میں جاری ترقیاتی کاموں کا تفصیلی جائزہ لیا۔ انہوں نے اس موقع پر کاموں کی پیش رفت کے سلسلے میں اعلیٰ عہدیداروں سے تبادلہ خیال کیا اور کاموں کی جلد تکمیل کی ہدایت دی۔ اس موقع پر کرماگوڑا کے نمائندہ کارپوریٹر شفاعت علی، GHMC کے اعلیٰ عہدیدار، ابتدائی مجالس کے صدور و معتمدین بھی موجود تھے۔ سیبرآباد پولیس نے اس کے حدود میں واقع 32 فارم ہاؤسز میں خصوصی تلاشی مہم چلائی اور 4 فارم ہاؤسز میں جہاں پر غیر قانونی سرگرمیاں انجام دی جا رہی تھیں، وہاں سے 25 افراد کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے حقہ، شراب کی بوتلیں، جوئے کے کارڈز، نقد رقم اور دیگر اشیاء ضبط کر لی۔ پولیس نے معین آباد پولیس اسٹیشن کے 2 فارم ہاؤس، ایک شمس آباد پولیس اسٹیشن کے فارم ہاؤس اور میرچل پولیس اسٹیشن کے ایک فارم ہاؤس پر یہ کارروائی انجام دی۔
ڈی سی پی سائبر آباد نے بتایا کہ انہیں مسلسل یہ اطلاعات مل رہی تھی کہ سائبر آباد حدود کے بعض فارم ہاؤسز میں غیر قانونی سرگرمیاں انجام دی جا رہی تھیں۔ گنڈی پیٹ کے قریب کار نہر میں گر گئی۔ اس حادثے میں 3 طلبہ شدید طور پر زخمی ہو گئے، جن کو علاج کے لیے مقامی دواخانہ منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے بتایا کہ ان زخمی طلبہ کی شناخت گٹکیسر کے ایک کالج کے طلبہ کے طور پر کی گئی ہے۔ پولیس نے کہا کہ تیز رفتاری حادثے کا سبب رہی ہے۔ رکن پارلیمنٹ سنتوش کمار کے گرین انڈیا چیلنج کے حصے کے طور پر محکمہ سیاحت کے صدر نشین یو سرینواس اور ان کی بیوی نے شادی کی سالگرہ کے موقع پر پودا لگایا۔ راجستھان میں اپنے دوست کے فارم ہاؤس میں سرینواس اور ان کی بیوی نے یہ پودا لگاتے ہوئے ماحولیات کے تحفظ کو یقینی بنانے کی اپیل کی۔ گورولی پروجیکٹ سے متاثرہ خواتین نے فوری طور پر انہیں معاوضہ ادا کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے ایم ایل اے کیمپ آفس پر دھرنا دیا۔ اس دھرنے سے کچھ دیر کے لیے کشیدگی پھیل گئی۔ ان خواتین نے اپنے مطالبے کی حمایت میں نعرے بازی کی۔ انہوں نے کہا کہ فیکس 6 لاکھ روپے معاوضہ اور باز آبادکاری پیکیج دینے کا وعدہ کیا گیا تھا، تاہم یہ وعدہ پورا نہیں کیا گیا۔ اس احتجاج کے موقع پر رکن اسمبلی ستیش کمار کیمپ آفس پہنچے۔ میڈچل کی قومی شاہراہ پر پیش آئے سڑک حادثے میں ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ جنگلات کی ترقی کے صدر نشین و BRS لیڈر او پرتاپ ریڈی کی کار کو ایک شخص نے اپنی بائک کے ذریعے ٹکر دے دی۔ حادثہ اتنا شدید تھا کہ یہ شخص موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ پرتاپ ریڈی کومپلی میں مکان سے توپران کی سمت جا رہے تھے کہ میڈچل کے قریب یہ حادثہ پیش آیا۔ میڈچل پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ نرمل ضلع کے کونڈاپور میں گودام میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ اتفاقی طور پر آگ کے شعلے بھڑک اٹھے، جس کے نتیجے میں گودام میں رکھا سامان جل کر خاکستر ہو گیا۔ اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کے عملے نے وہاں پہنچ کر آگ پر قابو پایا۔ اس واقعے میں 20 لاکھ روپے کا مالی نقصان ہوا ہے۔ سب انسپکٹرز اور کانسٹیبلز کے عہدوں کو پر کرنے کے لیے جاری اعلامیہ ابتدا سے ہی تنازع کا شکار دیکھا جا رہا ہے۔ پریلیمز میں 7 سوالات کے غلط ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے بعض امیدوار عدالت سے رجوع ہوئے تھے۔ ہائی کورٹ کی ہدایت پر 7 نشانات پولیس ریکروٹمنٹ بورڈ نے امیدواروں کو دیے۔ بعد ازاں فزیکل ایونٹس میں قد کو ڈیجیٹل میٹر سے ناپنے پر 1 سینٹی میٹر کم قد دکھانے کا دعویٰ کرتے ہوئے بعض امیدوار ایک مرتبہ پھر عدالت سے رجوع ہوئے۔ عدالت کی ہدایت پر 1 سینٹی میٹر قد کم ہونے سے نااہل قرار دیے گئے تمام امیدواروں کو ایک اور موقع دیا گیا۔ موجودہ فزیکل ایونٹس میں لانگ جمپ پر تنازع دیکھا جا رہا ہے۔ ماضی کے اعلامیے میں 3.8 میٹر لانگ جمپ کو اب 4 میٹر تک بڑھانے پر کئی امیدوار کوالیفائی نہیں ہو پائے ہیں، جن کا کہنا ہے کہ دیگر ریاستوں بشمول فوج میں 3.8 میٹر لانگ جمپ ہوتی ہے، تاہم پولیس میں اس میں اضافہ کرتے ہوئے 4 میٹر کر دیا گیا ہے۔ سنگریڈی ضلع کے نارائن کھیڑ HP پیٹرول پمپ میں چوری کی واردات پیش آئی۔ چور نے نقد رقم والے بیگ کے علاوہ سیل فونز کی چوری کر لی۔ فون کی ٹارچ لائٹ کھولتے ہوئے شام میں اس واردات کو انجام دیا گیا، تاہم یہ واردات کے مناظر وہاں لگے CCTV کیمروں میں قید ہو گئے، جس کے بعد اس بات کی شکایت پولیس سے کی گئی۔ سنگریڈی ضلع میں چلتی لاری میں آگ لگ گئی۔ اس لاری میں چاول کے تھیلے تھے۔ لاری کا ٹائر اچانک پھٹ پڑا اور اس میں اچانک آگ لگ گئی۔ مریال گڑھے سے یہ لاری ناندیڑ کی سمت جا رہی تھی۔ مقامی افراد نے آگ بجھانے میں تعاون کیا۔ بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کو تلخ تجربے کا سامنا کرنا پڑا۔ بہار کے اورنگ آباد میں سرکاری عمارت کی افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے پہنچے نتیش کمار پر نامعلوم شخص نے کرسی سے حملہ کر دیا، تاہم کرسی ان کے قریب جا گری۔ ان کا سیکورٹی عملہ فوری طور پر چوکس ہو گیا۔ اس حملہ آور کی تلاش کی جا رہی ہے۔ پلوامہ میں ہوئے حملے کے 4 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ اس حملے میں ہلاک باہمت جوانوں کو خراج پیش کیا جا رہا ہے۔ ملک بھر میں ان کی عظیم قربانیوں کو یاد کیا گیا۔ وزیر اعظم مودی نے اس خصوص میں کیے گئے ٹویٹ میں کہا کہ ہندوستان پلوامہ کے شہداء کی عظیم قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کرے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ان شہداء کی ہمت ہمیں مضبوط اور ترقی یافتہ ملک بنانے کی ترغیب دیتی ہے۔
مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے 2019 کے پلوامہ شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے ان شہداء کی ہمت کی بھی ستائش کی۔ انہوں نے کہا کہ ان شہداء کی ہمت ہمیں دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں جذبہ دیتی رہے گی۔ صدر امریکہ بائیڈن نے اپنے شہریوں سے خواہش کی ہے کہ وہ فوری طور پر روس چھوڑ دیں۔ یوکرین کے ساتھ جاری جنگ کے پیش نظر انہوں نے یہ اپیل کی۔ دونوں ممالک کے درمیان کافی عرصے سے جنگ جاری ہے، جس کے پیش نظر سیکورٹی خطرات اور امریکی شہریوں کو پیش آنے والے امکانی مسائل کے پیش نظر صدر امریکہ نے اپنے شہریوں سے یہ اپیل کی ہے۔ سیف آباد پولیس حدود کے تحت اے سی گارڈ بستی واڑہ میں جی ایچ ایم سی کی جانب سے غیر قانونی مکانات کو منہدم کر دیا گیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ عدالتی احکامات کے مطابق بستی واڑہ کے مکینوں کا تخلیہ کیا جا رہا ہے، تاہم مقامی لوگوں نے بلدی حکام کو روکنے کی کوشش کی، جس کے بعد دونوں گروپوں میں ہاتھا پائی ہوئی۔ عظیم تر بلدی حیدرآباد کے عہدیداروں نے بتایا کہ کئی بار نوٹسیں جاری کی گئی لیکن مکانات خالی نہیں کیے گئے تو وہ عدالت سے رجوع ہوئے۔ عدالت کے حکم کے مطابق آج صبح سے ہی انہدامی کارروائی شروع کی گئی۔ مجلس صاحبزادگان سوسائٹی اور آصف جاہ اول تا آصف جاہ ششم کے خاندان سے تعلق رکھنے والے سرفراز کے صاحبزادگان نے پرنس عظمت جاہ بہادر کے نوے نظام کی حیثیت سے تقرری کا خیر مقدم کیا ہے۔ صدر مجلس صاحبزادگان میر حشمت علی خان صاحبزادہ، میر وقار الدین علی خان صاحبزادہ، میر فیروز علی خان، نواب فیض محمد صدیقی صاحبزادہ، میر خادر علی خان اور نواب میر قمر الدین علی خان آصف جاہ اول کے پڑپوتے و جنرل سیکرٹری نواب میر ظہیر الدین علی خان نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے عظمت جاہ بہادر سے مکمل اظہار یگانگت کیا اور کہا کہ پرنس عظمت جاہ بہادر ہی اس مقام اور منصب کے مستحق ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ 2 روز پہلے ہی رونق یار خان کو حیدرآباد کے نوے نظام کے طور پر منتخب کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ میر ظہیر الدین علی خان نے اس پس منظر میں کہا کہ کسی صاحبزادی کے غیر صاحبزادے سے شادی کرنے پر ان کی اولاد کا شمار صاحبزادگان میں نہیں ہوتا ہے۔ صاحبزادگان سے مراد آصف جاہی خاندان کی اولاد ہے۔ مجلس صاحبزادگان نے عظمت جاہ بہادر نظام نہم کو صاحبزادگان کے تعلیم، صحت اور رہائش کے مسائل سے واقف کروایا اور صاحبزادگان ریزیڈنشیل سوسائٹی کے لیے زمین مختص کرنے کی بھی درخواست کی۔ نائب صدر مجلس صاحبزادگان میر وقار الدین علی خان نے آپسی اتحاد کی ضرورت پر زور دیا ہے اور کہا ہے کہ مجلس صاحبزادگان کسی فرد یا گروہ سے اختلافات کے بغیر مل جل کر اجتماعی مفاد کے لیے کام کرنے پر یقین رکھتی ہے۔ ایسٹ زون ٹاسک فورس ٹیم نے گانجے کی منتقلی کرنے والے 3 افراد کو حراست میں لے کر ان کے قبضے سے 110 کلو گانجا ضبط کر لیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ گرفتار کیے گئے افراد میں بلقیس علی اصغر، سیف الدین مرتضی شیخ شامل ہیں، جبکہ ان کے 3 ساتھی مفرور ہیں۔ پولیس کمشنر حیدرآباد سی وی آنند نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ علی اصغر اور بلقیس نے شیخ سے اراکو سے گانجا خریدنے کو کہا تھا، تاہم ممبئی جاتے ہوئے پولیس نے انہیں افضل گنج علاقے میں پکڑ لیا۔ سی وی آنند نے گانجے کی خرید و فروخت میں ملوث اس ٹولی سے متعلق تمام تر تفصیلات سے واقف کروایا ہے۔ صاحبزادہ میر نظام علی خان نے مجلس صاحبزادگان کا نام استعمال کرتے ہوئے جعلی سوسائٹی قائم کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ میر ذوالفقار علی خان جاندار جاہ بہادر کے پوتے میر نظام علی خان نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ مجلس صاحبزادگان سوسائٹی سن 1932 میں قائم کی گئی تھی، تاہم ان کے ساتھ کام کرنے والے کچھ افراد نے جو اعلیٰ عہدوں کے خواہش مند تھے مجلس صاحبزادگان کے نام سے سوسائٹی قائم کی ہے، جو کہ جعلی ہے۔ انہوں نے جعلی سوسائٹی قائم کرتے ہوئے عوام کو دھوکہ دینے کا الزام لگایا ہے اور اس اقدام کو غیر قانونی قرار دیا ہے۔ صاحبزادہ میر نظام علی خان نے غیر قانونی حرکت کرنے والوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرنے کا انتباہ دیا ہے اور میڈیا کو تمام تر تفصیلات سے واقف کروایا ہے۔ فلک نما پولیس نے قتل کا معمہ حل کرتے ہوئے 4 افراد کو حراست میں لے لیا ہے۔ گزشتہ ہفتے پرانے شہر کے علاقے نواب صاحب کنٹا میں 30 سالہ محمد ایاز نامی شخص کے قتل کی واردات پیش آئی تھی۔ پولیس نے اندرون ایک ہفتہ 4 ملزمین کو حراست میں لے لیا، جبکہ ایک خاتون شاکرہ بیگم مفرور بتائی گئی ہے۔ فلک نما اے سی پی شیخ جہانگیر نے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ مقتول ایاز نے سال 2015 میں قتل کیا تھا اور اسی کا انتقام لینے کے لیے ان 4 افراد نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ انہوں نے میڈیا کو دیگر تفصیلات سے بھی واقف کروایا۔ نظام خاندان کی جانشینی کے لیے شاہی خاندان کے افراد 2 گروہ میں بٹ کر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ مجلس صاحبزادگان کے حقیقی ممبرز ہیں۔ نظام ہشتو مکرم جاہ بہادر کو گزرے ہوئے 1 مہینہ بھی نہیں ہوا کہ نوے نظام کے عہدے کے لیے جنگ چھڑ گئی۔
2 روز پہلے ایک گروہ نے عظمت جا کو نظام نہم کے طور پر منتخب کرنے پر اعتراض اٹھاتے ہوئے رونق یار خان کو حیدرآباد کے آصف جاہی خاندان کے نوے نظام کے طور پر منتخب کرنے کا اعلان کیا تھا۔ جیسے ہی یہ اعلان ہوا، ایک گروہ عظمت جا کی حمایت میں اٹھ کھڑا ہوا اور نوے نظام کے طور پر عظمت جا بہادر کی حمایت کی۔ دونوں گروہ اب مد مقابل ہو کر دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہی اصل صاحب زدگان ہیں۔ دونوں کی جانب سے پریس کانفرنس منعقد کرتے ہوئے الزام تراشیاں بھی کی جا رہی ہیں۔ دونوں گروہ نے میڈیا سے مخاطب بھی ہوئے اور میڈیا کے اداروں کے خلاف ہی قانونی چارہ جوئی کرنے کی دھمکیاں بھی دی۔ اتنا ہی نہیں، ایک گروہ کی جانب سے دوسرے گروہ کی پریس کانفرنس کے مقام پر پہنچ کر ہنگامہ آرائی کیے جانے کا واقعہ بھی پیش آیا ہے۔ تاہم ایبٹس پولیس نے مداخلت کرتے ہوئے معاملے کی تفتیش کی ہے۔ دونوں گروہ کا مستقبل کا لاہ عمل کیا ہوگا، یہ ابھی تک تو پتہ نہیں چل پایا ہے۔ تاہم یہ بات قابل غور ہے کہ شاہی خاندان کے افراد کا جانشینی کے لیے مد مقابل ہونا نہ صرف آصف جاہی خاندان کی شبیہ کو متاثر کر رہا ہے بلکہ مفاد پرست عناصر کو فائدہ اٹھانے کا موقع بھی فراہم کر رہا ہے۔ کاروان کے AIMIM رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے HMWSSB کے 297 کروڑ روپے کے پروجیکٹ کی پیش رفت کا جائزہ لیا ہے۔ کوثر محی الدین نے حیدرآباد واٹر ورکس کے MD دانا کشور، ایگزیکٹو ڈائریکٹر اور DPO سے ملاقات کی۔ انہوں نے زون 3 میں سیوریج لائنز کے 297 کروڑ روپے کے ری ماڈلنگ پروجیکٹ کا خصوصی طور پر جائزہ لیتے ہوئے تفصیلات بھی حاصل کی ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ سربراہ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین بیسٹ اسد الدین اویسی کی نمائندگی پر حلقہ کاروان میں سیوریج لائنز کو مضبوط بنانے اور ری ماڈلنگ کے لیے 297 کروڑ کے پروجیکٹ منظور کیے گئے ہیں۔ HMWSSB نے ایجنسی کو ماہ رمضان کے آغاز سے قبل ٹولی چوکی، حکیم پیٹ، MD لائنز، ندیم کالونی، بغداد کالونی و دیگر علاقوں میں کاموں میں تیزی لانے کی ہدایت دی ہے۔ MLA کے ہمراہ متعلقہ کارپوریٹرز، سینئر قائدین و دیگر بھی موجود تھے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فیزیو تھراپی جیسے شعبہ جات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔